جی اب میں میوٹ لگا رہا ہوں. یہ مفتی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، ان سے پوچھیں اور کو آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ عربی کیسے سیکھیں گے یا ان کو قرآن کون سکھائے گا؟ تو میں اس زمین میں نے کہا چلے اس کا الزامی جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے، باقی عقلی جواب بھی موجود ہے، لیکن اگر کہیں قرآن پاک میں کوئی تفسیر موجود ہے تو وہ اگر بتا دیں تو وہ میں نے یہ اس زمین میں سوال رکھا تھا. ہاں یہ ملتا ہے کہ وہ جب یاجوج اور ماجوج کو اللہ نکالنے لگے گا تو وہی کر کے اللہ کہے گا کہ میں اب ایسی قوم کو نکالنے لگا ہوں کہ جن سے لڑنے کی نہ ہی تمہاری اور نہ ہی تمہارے اصحاب کی طاقت ہے، تم ان کو لے کر کے کوہ طور پر چلے جاؤ. یہ کیوں وہ کیوں؟ بھئی ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ اور رسول نے بتایا ہوا ہے. بقایا کا اللہ اور رسول واللہ و رسولہ عالم. کھول لیں آپ، عربیوں کی تفسیریں بے شمار ہیں، کھول لیں وہاں پر ساروں کا حضرت ابو ہریرہ کی یہی حدیث آپ کو نظر آئے گی جو ہے کہ بھئی عدل اور حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، عدل اور حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے. کئیوں نے وہ حدیث بھی نقل کی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ پہلے تو مسلمانوں کے بیسیکلی امام کے پیچھے نماز پڑھ کے اس چیز کی اپنے امتیوں کو دعوت دیں گے کہ بھئی میں خود اب اس شریعت پر چلنے والا ہوں، تو تم لوگوں کے لیے بھی لازم ہے کہ تم بھی اسی شریعت کی پیروی کرو. ایک تو یہ، لیکن پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری حدیث کے مطابق امام مہدی کے حکومت کے بعد، امام مہدی کی خلافت کے بعد حضرت عیسیٰ کی خلافت ہے، اور حضرت عیسیٰ نے اس کے بعد مسلمانوں کے ایز اے عدل اور حکمران بننا ہے. وعلیکم السلام، ویلکم موسیس. جی فیض بھائی میں صرف ایک بات کروں گا. زیک بھائی یہ آیت بھی کسی مسلک کی ضرورت پڑنی ہے ان کو، نہ کسی استاد کی ضرورت پڑنی ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ جی عابد بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں صرف یہ ایک آیت اور دے کے نا ان کو یہ بڑی کلیئر ہے تو پھر میں اجازت چاہوں گا. میں یہیں پہ ہی ہوں، آپ بات کیجئے گا. یہ زیک بھائی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 269 ہے. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور باقی سب کو السلام علیکم. نہیں دعائیں نہ دیا کریں، کوئی دعائی بھی دے دیا کریں. مرزا صاحب نے کہا تھا اصل دعا تو آسمانوں پہ ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. عابد صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں ایک دفعہ ترجمہ پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، میں تھوڑا سا اور غور کرنا چاہ رہا ہوں. وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں حکمت اور دانائی دیتا ہوں. اور مفتی صاحب السلام علیکم. نہیں مفتی صاحب ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، اپنے زیک بھائی کے کوئی سوالات ہیں، آیات پوچھ رہے ہیں تو ہم ان کی گوشِ نظر آیات کر رہے ہیں. آپ تشریف لا کے اوپر ماشاءاللہ فیض یاب کیجئے. اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی تو وہ تو بہت زیادہ بھلائی دیا گیا ہے اس شخص کو یا جس کو بھی دی گئی، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. دیکھ بھائی جی عابد بھائی اگر آپ اس کو کنیکٹ بھی اگر کرتے ہیں تو نہیں، اس میں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے شریعت اس کا پتہ چلے گا، کیا اللہ تعالیٰ وحی کرے گا کیسے، یا کوئی استاد ان کو سکھائے گا. تو یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں حکمت دیتا ہوں، تو حضرت اور جس کو حکمت دی گئی، جس کو میں نے حکمت دے دی وہ تو بھلائی کیا گیا ہے وہ بندہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آلریڈی حکمت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہوئی ہے. وہ جو پہلے سب سے پہلی جو آیت میں نے آپ کو بتائی
کہ تورات اور انجیل اس کو کتاب اور حکمت تورات اور انجیل وہ والی جو آیت ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں اس کو. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ عابد بھائی. جی اب میں میوٹ لگا رہا ہوں. یہ مفتی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، ان سے پوچھیں اور کو آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. ذکی بھائی کوئی سوال آپ کے ہیں کیا؟ نہیں مفتی صاحب، میرا بس ایک سوال تھا، کیونکہ قادیانی میں دیکھ رہا تھا کسی لائیو پہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے سوال پوچھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ عربی کیسے سیکھیں گے یا ان کو قرآن کون سکھائے گا. تو میں اس زمین میں نے کہا چلے اس کا الزامی جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے، باقی عقلی جواب بھی موجود ہے، لیکن اگر کہیں قرآن پاک پہ کوئی تفصیل موجود ہے تو وہ اگر بتا دیں تو وہ میں نے یہ اس زمین میں سوال رکھا تھا. بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنا اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا، بس اتنا ہی ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ کا ہمیں نہیں پتہ. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان سے نزول کریں گے. کیفیت یہ ہوگی کہ 2 زرد چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا، دمشق کی جامع مسجد کا مشرقی مینارہ ہوگا، اس کے قریب آپ نزول فرمائیں گے. پھر حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے. پھر یہ ہے کہ وہ قتال کریں گے اور اس کے بعد جزیہ کو موقوف کر دیں گے. ہاں یہ ملتا ہے کہ وہ جب یاجوج اور ماجوج کو اللہ نکالنے لگے گا تو وہی کر کے اللہ کہے گا کہ میں اب ایسی قوم کو نکالنے لگا ہوں کہ جن سے لڑنے کی نہ ہی تمہاری اور نہ ہی تمہارے اصحاب کی طاقت ہے، تم ان کو لے کر کے کوہ طور پر چلے جاؤ. بس اتنا ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ کا ہمیں نہیں کچھ پتہ. ایسی لاکھوں نہیں بلکہ لاتعداد ایسے سوالات ہیں جس کے بارے میں سوال کیے جا سکتی ہیں. ایسے کیوں، ایسے کیوں، ایسے کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں. بھئی ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ اور رسول نے بتایا ہوا ہے. بقایا کا اللہ اور رسول واللہ و رسولہ عالم، بس اتنا ہی ہے. اگر قادیانی یہ سوال کر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی تو سوال کر سکتے ہیں نا کہ کہاں پہ لکھا ہے قرآن اور حدیث کے اندر کہ مسیح موعود جو ہوگا وہ دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی متر کرے گا. ہم بھی سوال کر سکتے ہیں کہ مسیح موعود جو ہوگا وہ شرابی ہوگا، مسیح موعود جو ہوگا وہ زانی ہوگا. کہاں پہ لکھا ہے قرآن اور حدیث میں؟ کہاں پہ لکھا ہے قادیانیوں بتاؤ کہ وہ 5 اور 50 کے نام کے اوپر کروڑوں روپیہ لوگوں کا غصب کر لے گا اور ڈکار بھی نہیں مارے گا؟ کہاں لکھا ہے کہ وہ کتابیں لکھے گا؟ کہاں لکھا ہے کہ وہ اشتہارات دے گا؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ مکتوبات لکھے گا؟ کہاں لکھا ہے کہ مسیح موعود جو ہوگا وہ رجولیت کی طاقت کا اظہار کروائے گا، 16 دن تک اس کی مکت سے خون آئے گا، یہ اس کا معجزہ ہوگا؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ سوال کرنے کو تو پھر بڑے ہیں، پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. یا تو پھر قادیانی سے طے کر لیا جائے نا کہ ایک سوال تیرا اور ایک سوال میرا، تیرے سوال کا میں جواب دوں گا، میرے سوال کا تم نے جواب دینا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تو ہم پلہ کم ہو گیا نا، پھر تو برابر ہو گیا. لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے بھائی سوال تمہارے ہی بس ہوتے جائیں اور ہماری طرف سے کوئی سوال نہیں، ہم صرف جواب ہی دیں گے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں.
جی ذکی بھائی. جی بالکل، آپ مفتی صاحب درست بات فرما رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہے. تو بالکل آپ نے درست بات فرمائی. ہر یعنی لا یعنی سوال کا جواب ہے نہ دینا کوئی ضروری بھی ہے. تو یہ تو انسان اپنے ذہن کے اندر وہ رائی کو بھی پہاڑ بنا لے تو کوئی روک تو نہیں سکتا کسی کو، کوئی حکومت کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے تو وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن ہر سوال کا لا یعنی سوال کا نہ جواب ہے نہ دینا ضروری ہے. ہاں اگر کسی سوال کا جواب قرآن و حدیث میں ہے، جتنا لکھا ہے تو اتنا ہم دے سکتے ہیں کہ وہ جو پوچھتے ہیں امتی ہوں گے، نبی بن کر آئیں گے، یا جو بھی ان کے آگے سوالات ہوتے ہیں. اگر جیسے آپ نے بات فرمائی جو قرآن و سنت میں لکھی ہے بات، ہمارا جواب وہی ہے، اس سے نہ زیادہ نہ کم، ہمیں معلوم ہی نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اور باقی پھر جو ہمارے سوال ہیں ان کو بھی ان کو جواب دینا چاہیے. تو یہ اگر کوئی قادیانی آئے گا تو پھر شاید وہی جواب دے گا. لیکن ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات بیان نیچے فرمائی. قادیانی آیا ہوا ہے، اس کے اوپر بلا لے. تو یہ خود شیطانی خزائن جلد 22 ہے، یہ دیکھیں، اور صفحہ 201 کے اوپر مرزا قادیانی یہ قاعدہ کلیہ بناتا ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا. یعنی اگر کسی چیز کا آپ کو علم نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ شے ہی نہیں ہے. یہ قاعدہ کلیہ ویسے علمی طور پہ یہ قاعدہ کلیہ، اور مرزا قادیانی بھی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو ہمارے پاس تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شے ہی نہیں ہے. تو عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا، یہ قادیانی کلیہ بنایا ہوا ہے. بلکہ قاعدہ کلیہ تو پہلے کا چلتا آ رہا تھا. مرزا قادیانی اس قاعدے کلیہ کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بڑی کتابوں کے اندر اس نے اس قاعدے کلیہ کو لکھا ہے. جی بالکل آپ مفتی صاحب درست بات فرمائی. تو ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑی وضاحت سے بات بیان فرمائی. جی مفتی صاحب یہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں وجی صاحب، اگر آپ بات کرنا چاہیں تو وہ اوپر موجود ہے. جی وجی طارق صاحب کریں بات. وعلیکم السلام. بشر صاحب آپ کی اکثر ہم ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھی ویڈیو ہوتی ہیں آپ کی، تو ہم تو کافی آپ کو سنتے رہتے ہیں. یہاں پہ بھی میں اکثر آتا رہتا ہوں. تو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ میں چلیں ٹھیک ہے، ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں. ابھی یہ کتاب بھی میں نے کھولی ہوئی ہے، سکرین اگر بڑی کرنی چاہیں تو کر دیں یار، تاکہ بڑی سکرین پہ نظر آ جائے. یہ روحانی خزائن جلد 22 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 200 کے اوپر یہاں سے مرزا صاحب کے جو نشانات ہیں یعنی معجزات وہ شروع ہو رہے ہیں. تو یہ 2-4 لائنیں اوپر سے پڑھتے ہیں، اور یہ مجھے سمجھ نہیں ہے، یہ مجھے سمجھ اصل میں نہیں آئی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم نے 2-3 پیشگوئیاں لکھی ہیں جن پر ہمارے مخالف مولوی اور انہی کا نیا چیلا عبدالحکیم خان بار بار اعتراض کرتے ہیں. اب ہم ان کے مقابل یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے آسمانی نشان ہماری شہادت کے لیے کس قدر ہیں. لیکن افسوس کہ اگر وہ سب کے سب لکھے جائیں تو 1000 جز کی کتاب میں بھی ان کی گنجائش نہیں ہو سکتی. یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے اتنے معجزات ہیں کہ 1000 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب بن سکتی ہے. اس لیے ہم محض بطور نمونہ کے 140 نشان یعنی معجزات ان میں سے لکھتے ہیں. ان میں سے بعض وہ پہلے نبیوں کی پیشگوئیاں ہیں جو میرے حق میں پوری ہوئیں، اور بعض اس امت کے کابر کی پیشگوئیاں ہیں، اور بعض وہ خدا تعالیٰ کے ہیں جو میرے ہاتھ پر ظہور میں آئے. اچھا پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو معجزات ہیں، ان معجزات میں سے ایک معجزہ ہے مرزا صاحب کا، یہ معجزہ نمبر 85 ہے، اور صفحہ نمبر 246 کے اوپر ہے کہ ان کی مقد سے 16 دن تک خون آتا رہا اور درد ان کو بہت ہو رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بیان سے باہر ہے. تو میں نے یہاں سے سوال یہ کرنا تھا کہ یہ پہلے نبیوں میں سے کس نے یہ پیشگوئی کی تھی
کہ جو مسیح موعود ہوگا اس کی مقد سے 16 دن تک خون آئے گا تو وہ اس کا معجزہ ہوگا؟ جی یہ پوچھنا تھا۔ اچھا جی، تو آپ یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے کون سے نبی ایسے تھے جہاں جن میں یہ پیش گوئی یعنی کہ یہ نشانی دکھائی گئی جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی کتاب میں لکھی ہے؟ بیسکلی یہی سوال ہے نا آپ کا؟ نہیں، ایک تو مرزا قادیانی کو علیہ السلام آپ نہ بولیں، مرزا صاحب کر کے بات کر لیں تو مناسب ہوگا، کیونکہ اگر آپ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے مرزا قادیانی کو علیہ السلام کہیں گے تو پھر ہم وہ دیکھیں نا، نیچے بھی ایک دوست نے لکھا ہے کہ مرزا کنجری کا بچہ، میں تو بھی پھر کذاب دجال کہہ کے مرزا غلام قادیانی کو مخاطب کروں گا، ان کو پھر تکلیف نہیں ہونی تو چاہیے۔ پھر ہم مرزے کو اپنے اعتبار سے جو ہمارا عقیدہ ہے پھر ہم وہ کہیں گے تو پھر آپ نا ناراض ہو جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ مرزا صاحب کہہ لیں، چونکہ مرزا نے خود کہا ہے کہ میں صاحب ہوں۔ صاحب کا مطلب ہوتا ہے گالیاں نکالنے والا، تو مرزے نے کہا کہ انما نرد سب صابین، کہ میں ان گالیاں دینے والوں کو گالیاں دینے والا ہوں، تو مرزا صاحب کر کے بات کر لیں تو وہ مناسب ہے۔ اچھا، سوال یہاں پر یہ تھا، یہ سوال نہیں ہے کہ یہ نشان سابقہ انبیاء میں ظہور پذیر ہوا کہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ پہلے نبیوں کی پیش گوئیاں ہیں جو میرے حق میں پوری ہوئیں۔ تو کون سے نبی نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ جو مسیح موعود ہوگا اس کے پچھواڑے سے 16 دن تک خون آئے گا اور وہ کہے گا کہ میرا یہ معجزہ ہے، میرا یہ نشان؟ جی جی، پہلی تو بشر صاحب، پہلی تو یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو میں بات کروں گا۔ میرا صرف آپ سے سوال تھا کہ یہ جو پیش گوئی حضرت مسیح موعود نے کی ہے نا، یہ باقی نبیوں کی طرف سے پیش گوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بس اتنا سا سوال ہے میرا۔ جی ہاں، وہی نا، میرے نزدیک تو نہیں ہوئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہوئی ہے پیش گوئی، پہلے نبیوں نے یہ پیش گوئی کی ہے، تو وہی آپ سے پوچھنا ہے کہ کہیں پہ کی ہے کہ نہیں وہ پیش گوئی۔ ہاں تو کی ہے نا، باقی اگر انہوں نے ہاں، کون سے کوئی ایک نبی بتا دیں کہ جس نے یہ پیش گوئی کی ہو کہ جو مسیح موعود ہوگا اس کے پچھواڑے سے 16 دن تک خون آئے گا، وہ اس کا معجزہ ہوگا۔ ہاں تو کی ہے نا، میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں جو کتاب میں جی لکھا جی، کوئی ایک نبی بتا دیں جس نے پیش گوئی کی ہو۔ تو آپ مجھے 1,24,000 میں سے سارے نبیوں کے نام بتا دیں، میں ان کی لسٹ میں سے دیکھ کے نہیں، میں بتا دوں گا نا۔ اچھا، یہ پھر مرزا صاحب کو کیسے پتہ چلا کہ پہلے نبیوں کی پیش گوئیاں ہیں؟ یہ مرزا صاحب کو کیسے پتہ چلا؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے، جس طریقے سے باقی جس طریقے سے کیا قرآن میں کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا ہے نا میرے پیارے بھائی، میرے پیارے دوست، میرے پیارے استاد، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے 1,24,000 میں سے سارے نبیوں کے نام دے دیں، میں ان کی تحریریں پڑھ کے تو آپ کو بتا دوں گا، اتنی سی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کو یہ خبر کیسے ملی کہ پہلے نبیوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ میری مقد سے 16 دن تک خون آئے گا اور وہ میرا معجزہ ہوگا؟ یہ مرزا صاحب کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو میں نے اپنا جواب دے دیا، آپ اس کو ایکسپٹ کریں نہ کریں۔ نہیں، جواب تو نہیں دیا، میں نے سوال گندم کیا، آپ جواب چنا دے رہے ہیں نا، میرے سوال کا جواب تو نہیں دے رہے آپ۔ میرا سوال ادھر ہی کھڑا ہے کہ مرزا صاحب کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ پہلے نبیوں نے یہ پیش گوئی کی ہوئی ہے کہ مسیح موعود جو ہوگا اس کے پچھواڑے سے 16 دن تک خون آئے گا اور وہ اس کا معجزہ ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ بلکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں مرزا قادیانی کی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا بھائی، یہ کون سی کتاب ہے اور کدھر لکھا ہوا ہے، یہ ہمیں بھی ذرا بتا دیں نا۔ جی وجی صاحب، جی جٹ صاحب بول رہا ہوں، یہ ہمیں بھی بتا دیں نا کدھر لکھا ہوا ہے، یہ ذرا مینشن کریں، ہم بھی جا کے سرچ کریں۔ جٹ صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، ہم پہلے وجی صاحب سے بات کر لیں۔ جی کریں، وہ تو کیا بات کریں۔ تو اگر مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو یہ کہاں سے پتہ چلا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا۔ اچھا، اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ پہلے نبیوں نے یہ پیش گوئیاں کی تھیں؟
हाँ जी हाँ जी। हो इसको कहते हैं अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। 4 नबियों के नाम बताओ तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा जाके। तो इतना अगर आसान था इसका जवाब तो आप ये पहले ही कह देते तारक साहब। बस मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे उस्ताद, हम आपकी वीडियो देखते रहते हैं ना, तो आप क्योंकि हम आपसे सीखते हैं, ठीक है ना, तो आप इतनी लंबी तमीद मानते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी अपने उस्ताद के आगे ये तमीद मान दूं। तो इस वजह से माजिद के साथ अगर आपको दिल शिकनी हुई है तो मैं आप नहीं, मेरी बिल्कुल दिल शिकनी नहीं हुई। तो मैंने तो कोई तमीद नहीं बांधी, मैंने तो सर साहब से ये किताब खोल लिया और आके सवाल कर दिए। मैंने कौन सी लंबी तमीद बांधी है? हम आपकी वीडियो झूठ तो ना बोले। आप देख ले मिर्जा साहब की तरह झूठ बोल रहे हैं। अब आप वीडियो देखें, आप वीडियो लगाते नहीं। अभी ये गौर ये मैदान अभी बात हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं तो सरे 10 किताब खोल लिया, ये देखो ये किताब, ये सफ़ा 200 के ऊपर, और बात की है। कोई तमहीद लंबी चौड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने कब कहा आप अभी तमीद मान लिया? मैंने कहा है अच्छा हम आप अच्छा ये मुझे थोड़ी सी वजाहत कर दे कि वो पहले नबियों की पेशगोइयाँ हैं जो मेरे हक में पूरी हुई, तो ये मिर्जा साहब के ऊपर वही नाज़िल हुई थी, ऐसे ही है ना आप कह रहे हैं? हेलो, क्या था, मेरे पास टाइम थोड़ा है तो मैं आप नहीं ऐसे नहीं करते। तबलीग का जब वक्त हो ना तो तबलीग के वक्त, मेरे प्यारे भाई, तबलीग के वक्त ऐसे नहीं कहते कि मेरे पास टाइम थोड़ा है। आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने बताया था, अल्लाह ने जो कुछ बताया था या जल्लाश ने जो वही की थी वो सारी ये तज़किरा के अंदर आप लोगों ने जमा कर दी है। चलो दौड़ गए। तो क्या आप मुझे ये वाली वही क्या इस तज़किरा के अंदर से दिखा सकते हैं? आप कह रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर ये वही नाज़िल हुई है, और अगर वही नाज़िल हुई है तो फिर इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। जी किधर चले गए? दौड़ गए यार। वो तो पता नहीं दौड़ गया कि नहीं दौड़ गया। फलस्तीनी क्यों मार रहे हैं? तवफ़ी हो गई है मुफ्ती साहब उनकी, तो फलस्तीनियों को क्यों मार रहे हैं? एडे तो ही मुसलमान है तो फलस्तीनी क्यों मार दे यहाँ पे? अच्छा जी, अब जट साहब की तरफ आ जाते। जट साहब ये कह रहे थे आपके भाई कि ये मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर वही नाज़िल हुई थी, तो ये तज़किरे के अंदर ये वही दिखा सकती है आप कहीं? और जी लानत है, लानत है, लानत है, मेरी तरफ से 50 दफा लानत है। मुसलमान क्यों मार रहे हैं? किसके ऊपर? मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तानी क्यों मार रहे हैं? फलस्तीनी क्यों मार रहे हैं? बांग्लादेशी चलो क्यों मार रहे हैं? इंडिया के अंदर मुसलमान क्यों मार रहे हैं? मिर्ज़ा को लेकर बैठे हुए हैं यार, इसको लेकर बैठे हैं, क्यों मार रहे हो? आप इतने सच्चे हो तो क्यों मार रहे हो? ओ जा यार भाई, की यार मरदे फिरदे हो हर जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪਏ। ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੀ? ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ? हर जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪਏ। मोहतरम जाट साहेब, जनाजों पे ढोल और शादी ब्याह पे जनाजे की मंजियाँ ले जाना संगीन गलती होती है मेरे दोस्त। महफिल देखें किस मकसद के लिए लगाई गई है, किस चीज़ के लिए सजाई गई है, वहाँ पर टॉपिक क्या है, उसके मुताबिक गुफ्तगू करें। आप जाकर अगर मस्जिद के अंदर धमाले डालने शुरू कर देंगे तो लोग आपको बाहर ही निकालेंगे मेरे प्यारे भाई। या मस्जिद के अंदर नहीं, दरबार के अंदर जाकर डालने कोई नहीं निकालेगा, सारे कुछ ना कुछ मेरे ऊपर फेंकेंगे। मतलब प्लीज ये रद्द कादियानियत की है। अगर आपको ये महफिल पसंद नहीं है आप कहीं और चले जाएं, यहाँ पर तो रद्द कादियानियत की बात होगी भाई। जिस चीज के लिए महफिल सजाई है, जिस चीज के लिए लोगों को बुलाया, जिस चीज के लिए हमारे मेहमान खुसूसी मुफ्ती मुबशर साहब तशरीफ लाए हैं, हम तो उसी टॉपिक पर बात करेंगे भाई। अगर आपको पसंद नहीं है ये टॉपिक, कहीं और चले जाए भाई। ये ना कहें कि मुझे ये टॉपिक पसंद नहीं है लिहाजा बंद करो। आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जज साहब। दी हुई है तो ये उसका नाम लिखा है, उन लोगों के नाम है जिन्होंने बैत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
میرا اصل جو نیٹ سلو ہے شاید ان السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی کی چل رہا ہے جی؟ فی الحال استاد جی ایک تھلے آیا ہے آئی تھنک قادیانی ہے تے دینا چاہ رہا ہے رشتہ. وڈا گوشت مینوں منع ہے, چھوٹے واسطے من نہیں رہا. اچھا کال تے چک لو قادیانی صاحب نو. اسد کتھے توں بھائی غیبو غیب یار, خیریت سی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ جی میں آپ کو میسیج کروں گا واٹس ایپ کے اوپر. اچھا ویسے بھی اذان ہو رہی ہے پیچھے, تو میں بعد میں کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک صحیح ہے, بہترین ہو گیا. جی آصف جیلانی صاحب چلے گئے. جی آصف جیلانی صاحب کوئی حال نہیں بھائی. آصف موجود ہیں؟ آصف بھائی دا نیٹ بھی استاد جی وہ گھومی جاندہ ہے والا چکر ہے. یار کال تے آنا کی تھلے ٹپ لائی ہے, کال تے آ ورنہ میں تینوں میوٹ کرن لگا. چل نہ سے تجھے کال تے آنی تے آ جانی تے اتھوں میوٹ ہے تو چل. یہی حال ہے استاد جی انہاں دا. آؤ ہے وے کہ بلاک نہ کرو لیکن میوٹ تھوڑی دیر واسطے کر دیو تاکہ ٹپ ٹپ تے بندے دی بند ہوئے. استاد جی میوٹ نہیں, بلاک نہیں کیتا, میوٹ ہی کیتا استاد جی. ہاں جی کون آئے جی؟ خان صاحب آئے نا؟ خان دا فین آیا تھلے گانا کٹ رہا ہے. اچھا جی. جی خان صاحب کوئی گانا کوئی سناؤ, کوئی دو چار. جی خان جی چلو صحیح ہے. تو کوئی نہیں پھر تبلیغ تے بڑھ گئی. جی اتنے آ کے نا انہوں نے بچارے منہ چ چوسنی لے لیندے نے, تھلے بہ کے نا ٹپ ٹپ کرن کے بڑے جناب. جس ٹائم اتنے آ کے گل کرن دا موقع ہوندا تے جناب منہ چ چوسنی لے لیندے نے. کچھ بھی نہیں, تبلیغ نہیں کرتے, پتہ نہیں کی مسئلہ. کی لے لیندے نے منہ چ آصف بھائی؟ چوچو چوس نہیں. اچھا اسپینش چ نا, اسپینش چ جڑا تسی لفظ استعمال کیتا نا ایگزیکٹلی اسی چیز واسطے استعمال ہوندا جے, ایگزیکٹلی اسی چیز واسطے. اچھا 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 خان صاحب کے فین یہ آئے ہیں, تشریف لائے ہیں. جی بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بولے بھائی. سب بھائی وہ اورل کر رہے ہیں میرے لیے. السلام علیکم. نکلی آواز تھوڑی. جی جی تھوڑی جی برداشت کریا کرو جناب, برداشت کریا کرو. پھر آپ تسی بہ کے جو مرضی بولو تے کوئی دوسرا بولے تے انہوں تھلے سٹ دینا ہے. برداشت کریا کرو, اپنے چ ہمت پیدا کرو. اسی کسے نو تھلے نہیں سٹیا. ہاں جی جھوٹ نہ بولو. میں تانوں دس رہا نا, تسی گال کڈو یا گال تے تسی مینوں لے آؤ نا, داس تے تسی مینوں لے آؤ, گال سنن دی داس تے مینوں لے آؤ. پر پرابلم ہے کہ داس تے لے آؤ تسی, بالکل صحیح داس تے لے آؤ تسی. گل کرو کی گل کرنی جے. تسی بولے ہی نہیں تے.
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਸਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਰੇ ਸਹੀ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਲਵੋ ਨਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਲਵੋ ਨਾ। ਹਾਜੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅਲਾਮਾ ਖਾदिम हुसैन रिजवी ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਲਾਮਾ ਖਾदिम हुसैन रिजवी ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਲਾ ਮੇਰੇ ਓਏ ਹਿੰਮਤ ਬੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਰ, ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੈ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਖਾਨ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਰਾੜ ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਓਪਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਸੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਰਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰਨ ਤੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲਾਮਾ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁਜਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਵੋ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਜਰਿਆਂ 'ਚ ਬਾਲ ਬੂੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੋਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਛੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ, ਗਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਲ 'ਚ ਲਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਿਓ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਓ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਿੰਮਤ वाली ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? राजपूत को भी कॉल पे कोई ना उठाए जब तक उस्ताद मोहतरम बात कर रहे हैं। राजपूत को भी कॉल पे कोई ना उठाए। नहीं जी मैं तो कोई नहीं करनी, मेरे करन वाली कोई है ही नहीं। ऐ लगता है असद दे करन वाली गल है, असद दे करन वाली गल। असद भाई आ जाओ। हाजिर मुर्शद जी। खान साहब तो खान भी तुसी लग नहीं रहे, बस एवें ही को ना ही तुसी को अगू पिछू रल के नसे भजे हो। ओ भैन नूं लुल लैणे आ दुखवारी है पुत्रा। तेरे घराने दे भैन दे खुदे च लन्न मारा गश्ती ते बचिया। बस प्यो नूं म्यूट ना कर, भैन नूं लन्न। एक कादियानी मर्दवाड़ी
ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ਈ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਰਜ਼ਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰੋ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਮੰਜੀ ਠੋਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਗਾੜ ਬੰਦੇ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਥੀਇਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਹਿਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਵਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। हाँ इतराज़ करो, इतराज़ का जवाब मिलेगा, लेकिन इतराज़ भी उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। बेउसूला इतराज़ भी नहीं चलेगा। चलो यार गल कर लो फिर, किसी होर ने कोई करनी है। शाह जी ये आ जाते हैं ये शाह साहब ने जो अभी गुफ्तगू फरमाई है कि ये लोग जो है अक्सर जो है ना आइडियां फेक बनाते हैं, फेक आइडियां बना के, और कभी कोई खान की आईडी बना के आ जाता है, या कभी कोई किसी की आईडी बना के आ जाता है, और होते बेसिकली ये कादियानी। अब आप देखें कि बाबा जी उनसे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को तकलीफ है ना तो वो कादियानियों को है या जिल्मी मर्ज़इयों को है। मुसलमानों की जितनी भी जमातें हैं ना उनमें से किसी ने भी आज तक बाबा जी के बारे में अच्छे अल्फाज ही बोले हैं, लेकिन अगर दो ऐसे जमातें हैं जिन्होंने बाबा जी के खिलाफ बोले हैं और वो कादियानी है और जिल्मी मर्ज़ई है, बस जी जी बिल्कुल। बंदे की जो शनाख्त है ना उससे पता चल जाती है। आसफ के नेट का इशू बना है। अच्छा तो ये है कि लामा खादम थे रिजवी तो अपने गैर उनकी तारीफें कर रहे हैं। आज तक मैंने कोई देखा नहीं है कि मुसलमानों के मकातबे फ़िक्र में से किसी एक मकतबे फ़िक्र ने भी उस वली कामल के ऊपर कोई उंगल उठाई हो या कोई गलत बात की हो। तो आसफ जो बात कर रहे हैं बिल्कुल 110% ठीक है कि सिर्फ कादियानी या मर्ज़ई मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के फॉलोअर सिर्फ ये दो हैं कि जो जनाब अल्लामा खादम थे रिजवी के ऊपर लान तान करते हैं, चूँकि इनकी तरबियत है कि वो किसी को मानते नहीं अपने अलावा। मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी और मिर्ज़ा जूनियर जेलमी, इनके अलावा दुनिया के अंदर कोई बाबा ही नहीं है। भाई ये दो बाबे बचे हैं, ये दो बाबे इनके नज़दीक ठीक हैं। बकाया इनके अलावा जो भी है ना सब बाबे, बापों का तो खुदाई कोई और तो किताबों का कोई और इनकी तरबियत गालियों के ऊपर होती है कि बस अगले को जाके गालियां निकालना बस। और मतलब ये कि जब तरबियत ये हो कि माँ ते शै को नहीं, प्यो ते शै को नहीं, बाबा ते शै को नहीं, तो जब बाबे बुजुर्गों के बारे, माँ बाप के बारे में जब ये तरबियत बाबा करेगा तो फिर आगे तो यही नतीजा निकलेगा ना। वो तो हर एक को गालियाँ निकालेंगे ना, वो किसी की इज्जत तो नहीं करेंगे। इज्जत की तवक्को तो नहीं कर सकते आप जी। ये राजपूत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी।
राजपूत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक म्यूट हटा के बोल सकती हैं आप। राजपूत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक म्यूट हटा के बोल सकती हैं आप। राजपूत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक म्यूट हटा के बोल सकती हैं आप। राजपूत भाई का भी ना नेट का कोई इशू हो गया या माइक का कोई इशू हो गया, वॉइस डबल हो रही थी। तो और कोई बात कोई करना चाहें तो कर लें। कोई कॉलर भी अब नीचे आया है, कॉलर कौन आया है? राजपूत साहब दोबारा आए हैं। जी राजपूत भाई आपके ना माइक का कोई इशू बना है या नेट का इशू है या माइक का इशू है? ना तो दलील देने की जरूरत है ना इनसे बात करने की जरूरत है। जो बंदा बदतमीज है ना उसको स्टार्टिंग ही उतार के नीचे इसको ब्लॉक कर दे, जरूरत नहीं है इनको दलील देने। दलील तो वो होती ना जो बंदा इल्म वाला हो, उनसे बंदा बात करे, समझते हैं आप? जी बजा फरमा रहे हैं जी। तो ऐसे बंदे को सबसे पहले ये कि वो गालियों पे आए तो उसका लहजा चेक करो, तो उसको फेंक के नीचे मारो, ठीक है? जरूरत ही नहीं है, हमने कौन से को मुकाबला करना है। हाँ जी बिल्कुल, हम नहीं मुकाबला करते और ना ही हमारा कोई ये मिशन है और बिल्कुल ना ही कोई हमारी तालीम है। तो ऐसे लोगों को हम नीचे उतार दिया करते हैं। जी मैं भी यही कहना चाह रहा था उस वक्त के वो प्रकाश भाई ने कहा कि रुक जाए, मैंने चलो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं तो फिर उसमें चुप हो गया। बिल्कुल ठीक है। किसी ने कोई बात करनी है, कोई कादियानी या मर्दई तो आ जाओ यार, लाइव आ जाओ, लेकिन बात करो। हम तो दरवाजे खुले हैं हमारे, लेकिन बात करें, गालियां ना निकालें, बदकलामी ना करें, कोई इल्मी बात कर लें। कोई इतराज़ है तो करें आप इतराज़, आप बताएं कि देखो जी कुरान में तो ये है लेकिन तो तुम्हारा अकीदा ये है तो मुझे इसके ऊपर इतराज़ है। हदीस में तो ये है लेकिन तुम्हारा अकीदा ये है, मुझे इस पे इतराज़। तो बात समझ आती है। कोई इतराज़ के अंदर वजन भी तो होना चाहिए ना, उसका बंदा फिर कुरान हदीस को देख करके उसका जवाब दे देता है, बस ये बात। मुफ्ती साहब मैंने पूछना था, जो अबू लोलो फरोज है ये किस इलाके से तल्लुक रखता था, किस एरिया से तल्लुक रखता था ये बंदा, ये जो मुर्ताद था? ये खारजी था लेकिन ये गालबन इराक के किसी इलाके से ताल्लुक रखता था। हाँ जी बिल्कुल, मुझे भी सुना था। तो आपने वो मिर्जा इंजीनियर की वो बात सुनी थी जब ये झूठ मंसूब कर रहा था मगीरा इब्न शोबा की तरफ, वो हदीस बयान करके, हालांकि वो जो जब उस्मान की एक सेकंड रुकना कर सकते। अच्छा उस्ताद मोहतरम, इराक से मुझे एक बात याद आई। जी आप करबला मोहल्ला गए थे तो वो आपकी वो सीरीज नहीं आई, उसकी वीडियोस की सीरीज नहीं आई? तो यार ये है कि मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि वो इतना कीमती डाटा मेरा जिस हार्ड के अंदर है वो हार्ड हुई है ख़राब। वो आसफ को भी कहा है, वो उसको भी नहीं बेचारे को कोई हिसाब किताब लगा, तो वो अभी उसका कोई एक्सपर्ट नहीं मिल रहा। उसके अंदर मेरी बड़ी किताबें हैं जो अभी छपने के लिए तैयार थीं उसमें, और मतलब मेरा डाटा बहुत डाटा है, बड़ा कीमती डाटा। तो वो ये जो पराक वाली वीडियो सारी उसके अंदर थी, तो बस ऐसा ही है। वो अभी सही होगी तो फिर ये वो डाटा निकलेगा तो मेरा काम कुछ आगे बढ़ेगा, ये मामला हो। नहीं उस्ताद जी, वो तो बड़ा कीमती डाटा था फिर उसमें तो, वो इराक और इराक वाली तो सारी वीडियोस उसकी तो सीरीज बननी थी उस्ताद जी पूरी। जी हाँ, और भी बहुत कुछ उसमें है। बस आसफ दा कोई तरला मिन्त करो ना, सही करवा दे। जी मैंने तो कहा था कि इंशाल्लाह ताला मैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, वो आप उससे भिजवा दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी वो। तेरा ना ही कोई व्हाट्सएप चलता है, मैं पहले भी शिकवा नहीं चल गया अब शायद जी, वो कल का परसों का चल गया हुआ जो है ना।
परसों से ऑन है, अब रात को इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। सही हो गया, ठीक है। आसिफ भाई के मुतालिक उस्ताद जी ये है कि आसिफ भाई को वो 30 की स्पीड पे रेस दे के रखें तो ये काम करते हैं। वो जिस तरह नहीं उस्ताद जी, जब मोटरसाइकिल सर्दियों में स्टार्ट करते तो वो उसको रेस देते रहते हैं, घूम घूम करते रहते हैं ताकि वो गर्म हो। इस तरह इनको भी गर्म करना पड़ता है तब कोई काम करते हैं ये। यार एक बात जर्नली सी करने लगा हूँ, सारे दोस्त सुनने। यार बराए करम भाई, हमारे सारे साथी जो हैं वो कोई काम करें यार, कोई थोड़ा सा कोई काम करें ताकि पता चले कि ये काम कर रहा है। कम अज कम कोई काम करें, कोई ना कोई काम लाजमी करें, कोई ना कोई लाजमी काम करें। जैसे आप कोई किताब लिखें, छोटी सी कोई रसाला लिखें, किसी एक किताब के कम अज कम आप मुसन्निफ हों। कोई चैनल बना लें, चैनल के आप मॉडरेटर हों जिस पे आप की इल्मी वीडियोस आती हों, या तहरीरी काम, तकरीरी काम, कोई काम लाजमी करें यार, कुछ ना कुछ लाजमी करें। उस्ताद जी एक नीचे बैठा कर तो रहा है, वो आपको कह रहा है कि एथीज्म एक्सेप्ट कर लो। यार उस्ताद जी ये आपका एक मरीज है, इसको आपने 5 ml का टीका लगाया था, आज फिर लगा दे, महीना गुजर जाएगा इसका। लोकेशन खान फिर आ गया ये पागल जी इनको मुंह नहीं वो पहले का ही एथीस्ट है, वो कहते हैं मैं एथीस्ट हूँ, पहले का ही एथीस्ट है। नाम अपना कैसा रखा हुआ है, लोकेशन खान। नहीं वो बेचारा शराबी आदमी है, तो ये इसीलिए तो शरीयत ने शराब को, जना को हराम कहा ना, कि ये अक्ल को मऊफ कर देती है। तो ये जानी होते हैं, शराबी होते हैं बेचारे, तो उसके अंदर ये दीन मजहब को भूल जाते हैं। वो कहते नहीं हम ऐसी नहीं, क्योंकि उनके नजदीक सिर्फ दुनिया ही दुनिया होती है। तो दुनिया के अंदर ये चीजें बस ये काम करने के लिए आते हैं, वो अय्याशी करने के लिए, तो बस वो मिल जाती है तो वो उसके अंदर ही खुश हो जाते हैं। बस ठीक है, यही हमारी दुनिया है। शराबें पी के रखो, ज़नाकारियां करके रखो, वन सुवन्नी लड़कियां, वो बीच पे चले जाओ। हाँ जी, बस यही काम है, बस और कुछ भी नहीं। उस्ताद जी एक और काम भी है। एक और काम भी है। और मैं शर्तिया कहता हूँ कि इसके साथ जरूर हुआ होगा। हम जिन्स काम है, हम जिन्स प्रस्ती। अगू थल्ले हो जा तो पिछो ऊंचे हो जा, ते माड़ा नस्वार तो हमने रख दिया। मैं वही तो कहना ना पिया कि हम जिन्स प्रस्ती अब देखें, वो भी ये शराब की ही बदौलत तो सामने आई है भाई, अक्ल मऊफ हो जाती है ना। बिल्कुल ऐसे आपके लिए एक ऑफर आ गई उस्ताद जी नीचे जी, कहना मेरे साथ चले बीच में, कहना कोई काम उस्ताद जी करवाना चाहता है, एक करवाना चाहता है। पागल होंदे ने बेचारे, बिल्कुल ही पागल। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। ठीक हो गया। अच्छा यार कोई है तो कोई नहीं, बस फिर एवं बहन का कोई फायदा फूदा कोई नहीं। ते इनू चुक लीए उस्ताद जी, इनू चुक लीए। ओ नहीं, ओ ते ना की गल करोगे इन्ना बेचारियां ने, जां ते कोई वेखो एथीस्ट भी ऐसा होए कि जेड़ा पढ़िया लिखिया होए। भाई हुण एथीस्ट भी अगू जाहल, ते ओ की गल की करोगे, दसो की करोगे? ओ बक 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 दे अलावा कुछ भी नहीं विचों लभना। इतराज बराए इतराज, क्योंकि जो किसी को मनता ही नहीं तो फिर इतराज ही इतराज ना, उन्होंने कायनात और माफी हादी हर चीज इतराज। उन्हें कहना मैंने ये भी इतराज, किते किते इतराजा के जवाब दोगे? लोकेशन कान भाई आप सिर्फ नीचे से ना शेयर मार दिया करें। लोकेशन खान आ गए आप ही काल ते ऊपर दफा करो इन्हां दे शेरां नूं असीं सिर च मारना है।
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਵਤੁਇਜ਼ੁ ਮਨ ਤਸ਼ਾ ਵਤੁਜ਼ਿਲੁ ਮਨ ਤਸ਼ਾ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਵੱਲਾਹੂ ਖੈਰੂ ਰਾਜ਼ਿਕੀਨ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਮਨ ਯਤਵਕਲ ਅਲੱਲਾਹਿ ਫਹੁਵ ਹਸਬੁਹੂ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਵੱਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਵੱਕਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਵੱਕਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਤੇ 100 ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 5 ਕਿਲੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾ ਕੇ ਜਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ ਪਾਗਲਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਕਾਇਆ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਵਸੀਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। अल्लाहु अकबर। अच्छा बैठो यार बस फिर कोई बंदा तो है को नहीं। कोई दिल करता है यार कोई इलमी गुफ्तगू किधरे छिड़ी होए, कोई बंदा बह के विच कोई हिस्सा लवे, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई हुंदा ही नहीं। तो वो फिर ना उकताहट जी महसूस हुंदी है एवें यार बस फारग ही बैन दा फायदा की है। चलो जी रब रखा, बैठो फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। किसी जगह पे होता था ना ये, तो अच्छा यार एक दोस्त ना जगह खाली करे, नीचे ना शाह साहब आए हैं, मुफ्ती साहब आए हैं, एक भाई जगह खाली कर दे जज़ाकल्लाह। तो कहता है हम आचीमा कहता है कि मिर्जा जब ये आता था ना, क्या नाम है इसका, फोन कॉल आती थी इसकी जी इसकी इमादुल इस्लाम की, कहता लाइव सेशन छोड़ के भाग जाता था ये। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी कोई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी मुफ्ती साहब। जी जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब? ठीक हो? खैरियत है जी? बेहतरीन है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। की मौजू छड़े है जी, ते कोई दसो हालातों वाकयात की ने? बस उस्ताद मोहतरम वो ये रटे रटाए तोते आते हैं, जब यहाँ पे आके सवाल हम पूछते हैं तो फिर आगे से बिल्कुल सिटी पिटी गुम हो जाती है, फिर वही गालियां, फिर इनके पास और कुछ रह नहीं जाता। वो जिल्मी पार्टी आ रही है बिल्कुल। अच्छा सही हो गया।
ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਓ ਕੋਈ ਯਾਰ ਝੱਟ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹਾਂ तो कोई तबलीग वगैरह हो जाए। शाह जी अब ये इसके जो है ना उसको इन्होंने पता नहीं नबी का दर्जा दे दिया है या किस को बात समझ से बाहर है कि उसके वाज़ह कुफरियात देखने के बावजूद भी ना आगे से कहते नहीं हम उसकी पूरी वीडियो देखेंगे तो उसके बाद हम जवाब देंगे, लेकिन खुद मिर्जा जूनियर जेलवी ने जिन किताबों के हवाले लगाए होते हैं ना तो वो पूरा सफ़ा भी नहीं लगाया होता, यानी कि वो सिर्फ एक लाइन और एक लाइन का भी थोड़ा सा हिस्सा वो किसी न किसी किताब का उसने लगाया होता है। उसको देखने के बाद ये मुसलमानों पे तो फौरन फतवा लगा देती कुफर का, लेकिन जब हम सवाल करते हैं तो कहते हैं हम पूरी वीडियो देखेंगे तो फिर फैसला करेंगे। ओहो बस है ये ना जी, बस एनजी टुरिया है कम। पहले ये कादियानी कहते थे जब हम कोई हवाला पेश करते थे मिर्जा कादियानी का तो कहते थे जी 2 सफ़े आगे से पढ़ो 2 पीछे से पढ़ो तो फिर बात समझ आ रही है। तो अब मरज़इयों ने ये चीज़ पकड़ ली है। मिर्जा जूनियर जेलमी का जब कोई क्लिप दिखाएं कहते हैं वो आगे से 10 मिनट देखो तो पीछे से 10 मिनट देखो तो बात फिर समझ आ रही। अब कादियानियों को जब हमने 2 सफ़े अगले और 2 पिछले दिखाने शुरू किए ना तो पहले से बात ज़्यादा बिगड़ जाती थी। पहले तो एक इतराज़ होता था जिस पर हवाला हम देते थे तो पिछले 2 और अगले 2 पढ़ने से वो 10 इतराज़ और पैदा हो जाते थे। सेम यही काम मरज़इयों के साथ हो रहा है मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोअर्स के साथ कि जब वो कहते हैं ना जी आगे पीछे से दिखाओ तो वो जब आगे पीछे से देखते हैं वो पहले से ज्यादा सवालात कायम हो जाते हैं, तो वो बात मजीद उलझती चली जाती है, वो किसी किनारे पे नहीं बात लगती। तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इन कादियानियों का और मरज़इयों का, इसका हमारे पास तो कोई हल नहीं है जी। जी शाह जी अब तो इन लोगों ने बाकायदा तौर पे ना एक दूसरे का दिफा भी शुरू कर दिया है। पहले तो इक्का दुक्का को बंदा आता था ना सामने जो जूनियर मरज़ई किसी सीनियर मरज़ई का दिफा करता था या सीनियर जूनियर का दिफा करता था, लेकिन अब जो है वो बाकायदा तौर पे इन्होंने अब एलानिया तौर पे एक दूसरे का दिफा इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। जी हाँ जी हाँ, एक दूसरे की बराडों पे ये जाते हैं, वहां पे जाके बैठते हैं और मुसलमानों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। ये असल में कादियानी और कादियानियत और इल्हादियत का प्रमोटर है ना। इसको तो 2-3 साल पहले ही वो जो था मुल्हिद पाकिस्तानी मुल्हिद हारिस सुल्तान, वो जनाब उसने बड़ा प्रमोट किया इसको अपने चैनल के ऊपर। फिर जनाब गालिब कमाल ने भी ये काम शुरू कर दिया, सच वाला मुल्हिद ने भी ये काम शुरू कर दिया और दीगर सारे मुल्हिदीन रज़ीउल्लाह मरज़ई ने। हाँ रज़ी वो तो कादियानियत की तरफ आ रहा हूँ मैं। फिर जनाब कादियानियों ने इसको अपने चैनल के ऊपर बाई नेम जो है ना वो प्रमोट करना शुरू किया। रज़ी है, माइंड रोस्टर है और जनाब डॉक्टर यहिया है और दीगर इस तरीके से बहुत से। और आज तक टिकटॉक के ऊपर हम देखते हैं किसी भी ब्राड पे चले जाएं कि जहां पर कादियानी होंगे तो वो जनाब मिर्जा जूनियर जेलमी की वीडियोस को पेश करते हैं। अभी ज़्यादा दूर क्या जाना, कल की ही बात है, एक ब्राड हो रही थी तो वो कादियानी जो था वो मिर्जा जूनियर जेलमी के क्लिप सुना रहा था, वो क्लिप सुना रहा है उसके। तो ये अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसी रिकॉर्डिंग के साथ मैं वो रिकॉर्डिंग जो है ना वो जो दूसरी ब्राड पे बात हुई थी तो वो भी लगा दूंगा। तो आज वो दौर आ गया है कि कादियानी और मुल्हिदीन अपने अकीदे की सपोर्ट के अंदर मिर्जा जूनियर जेलमी को पेश कर रहे हैं। देखो जी ये
تمہارا مولوی ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے جو کہ ہمارا عقیدہ ہے. کل بھی یہ ہوا ہے کہ اب وہ مربی تھا غالباً مولوی صاحب والی آئی ڈی والا مربی تھا, نام مجھے بھول گیا, شاید وہی تھا. تو وہ جناب محمد شاہد صاحب کی آئی ڈی سے کوئی مسلمان بیٹھے تھے, ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے, تو وہ جناب مرزا جونیئر جیلمی کی ویڈیوز اور آڈیوز سنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو. تو یہ باتیں ہیں. تو بہرحال انہوں نے تو آگے سے کافی منہ اس کا توڑ دیا. وہ کہنے لگے جیسا ہم تم لوگوں کو سمجھتے ہیں ویسا ہی ہم مرزا جونیئر جیلمی کو سمجھتے ہیں, یہ ہمیں کیوں پیش کر رہے ہیں, ہم جب اس کو مانتے نہیں ہیں, یہ تمہارا ہی بندہ ہے, تم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے. تو انہوں نے بہرحال ٹھیک ٹھاک اس کی دلائی کر دی ہے نا. تو یہ بات ہے. تو یہ آج جو مرزائی بن کے آتے ہیں مرزا جونیئر جیلمی کے فالوور, یقین مانیو ان کی خانہ تلاشی لیں, آپ کو پیچھے سے بندہ یا تو دہریہ نکلے گا تو یا یعنی ملحد, یا نکلے گا وہ قادیانی. ان دو میں سے کوئی ایک لازمی نکلے گا. مسلمان اس کے فالوور تو مجھے آج تک نہیں کوئی ملا, یقین ماننے ہو مسلمان اور مرزا جونیئر جیلمی کو فالو کرتا ہو, اس کی حمایت کرتا ہو, اس کا دفاع کرتا ہو, یقین جانے آج تک نہیں ملا کوئی. جس کی ہم خانہ تلاشی لیتے ہیں وہ پیچھے سے یا قادیانی نکلتا ہے, یا ملحد نکلتا ہے, یا رافضی نکلتا ہے, اس طرح کا معاملے ہوتا. جی شادی وہ واٹس ایپ کے اوپر ہمارے گروپ میں ایک بندہ ایڈ تھا, وہ اسماعیل نام سے. آج اس شخص نے نا کسی جگہ پہ بات ہو رہی تھی, تو وہاں پہ مرزا جونیئر کو اس نے سچا ثابت کرنے کے لیے اس بندے نے کہا, کہتا کہ ہم انبیاء خطائیں کرتے تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ. اب کوئی مسلمان جو ہے نا جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کبھی بھی کسی نبی کی طرف خطا کی نسبت کر سکتا ہی نہیں, اس کی جرت نہیں ہو سکتی. کوئی اپنی ماں کی طرف اپنے باپ کی طرف خطا کی نسبت نہیں کرتا. تو کوئی کلمہ گو جس نے کلمہ پڑھا ہو, کیا وہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہو اس کی طرف خطا کی نسبت کر سکتا ہے؟ صرف مرزا جونیئر جیلمی کو بچانے کی خاطر اس بندے نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور دیگر انبیاء کے اوپر اس بندے نے کہا کہ ان سے خطائیں ہوتی رہی ہیں. اور آیت کون سی پیش کر رہا ہے؟ وہ ربی اغفر لی والی جو آیت ہے نا قرآن پاک کے اندر, ربی اغفر لی, یعنی کہ وہ جو ایک نبی کی دعا ہے, اس دعا کو کسی نے ترجمہ نیچے کسی قادیانی کا اس نے لگایا ہوا تھا جس نے یہ لکھا تھا کہ اے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما. حالانکہ ربی اغفر لی کا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں. تو یہ بات ہے کہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے, یہاں پہ کسی کو پکڑ نہیں سکتے آپ. ہاں اس کی کرتوتوں سے آپ اس کو ضرور پکڑ سکتی ہیں. انسان کی جو کرتوت ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے. ویسے تو آپ نہیں پکڑ سکتے. فیک آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں, فیک ساری آوازیں فیک ہیں, بندہ فیک ہے, تصویر لگائی تو تصویر فیک, نام لکھا تو نام فیک, کچھ بھی حقیقت نہیں ہے, جھوٹ, فراڈ. اب اگلی بات یہ ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی جو ہے اس کے جو فالوور ہیں, جو فالوور بن کے آتی ہیں, یعنی وہ فالوور بھی جیلی فالوور. ایک تو وہ آئی ڈی جیلی استعمال کر رہا تھا, اوپر سے وہ اپنی نسبت جس کی طرف جوڑ رہا ہے نا وہ بھی جیلی ہے. یعنی آئی ڈی کا فیک ہونا ایک الگ چیز ہے, وہ کن نظریات کو پروموٹ کر رہا ہے یہ ایک الگ چیز ہے. مطلب دونوں ہی چیزیں جیلی, ٹوٹلی فیک. بندہ ہے جناب وہ ایتھیسٹ ہے, دھیریہ ہے, اب اس نے کرنی ہے اسلام کی توہین. وہ اس نے کیا کیا کہ اسلام کا لبادہ اوڑا, ایک مسلمانوں والی آئی ڈی بنائی اور وہ آ گیا. اور اب اس کو کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا, کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا کہ وہ کس پلیٹ فارم سے ہو کر کے آ کے جناب اسلام کی توہین کرے. تو ایسے لوگوں نے مرزا جونیئر جیلمی کی چادر کو اوڑا سر پہ, اور اس کے سائے کے اندر پھر جناب انہوں نے توہین شروع کی
کہ اگر ذلت ہوگی خواری ہوگی تو وہ مرزا جونیئر جیلمی کی ہوگی، ہمارا تو اس میں کچھ بھی نہیں جانا۔ یہ اصل مرکزی کام ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بھی اسلام مخالف لوگ ہیں، یا مطلب جو صحابہ کرام کے کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، جیسے رافضی لوگ ہیں، تو انہوں نے ان کو یہ پلیٹ فارم ملا ہے کہ بھائی اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب تم نے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرنی ہو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی گستاخی کرنی ہو، تو بہترین طریقہ ہے کہ اپنا تعلق جو ہے نا وہ مرزا جونیئر جیلمی سے بنا لو، اور لوگوں کو کہو کہ دیکھو جی میں تو اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، علی بھائی علی بھائی علی بھائی، کیونکہ اس نے کرنی تھی گستاخی، اس کو اور کوئی پلیٹ فارم ملا نہیں۔ اور ویسے بھی پاکستان کے اندر پابندی ہے رافضیوں کے اوپر کہ وہ صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، لیکن مرزا جونیئر جیلمی ایک کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور وہ ہر قسم کی گستاخی اس کو معاف ہے، اور وہ جتنی بھی گستاخیاں کرے، جس کی مرضی توہین کرے، اس کو بالکل اجازت ہے، کھلی چھٹی ہے۔ تو اب قادیانیوں کے اوپر بھی پابندی، رافضیوں کے اوپر بھی پابندی، تو ملحدین کے اوپر بھی پابندی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ رستہ کھلا ہوا ہے، ایک اسی چور دروازے سے ہم آتے ہیں، یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ اصل میں یہ طریقہ کہ ان اسلام دشمن عناصر کا یہ بنایا ہوا یا کریٹ کیا ہوا ایک بندہ ہے، جس کو صرف اور صرف سپورٹ بنا کے یہ اسلام دشمن عناصر جو ہیں وہ توہین کرتے ہیں۔ اس کی یہ حقیقت ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ اور بھی کالر آئے ہیں، آصف بھائی آپ بات کریں۔ جی شادی یہ نیچے ایک اظہر شاہ صاحب آئے ہیں۔ جی اظہر شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد وعلیکم السلام۔ شور کتوں آ رہا ہے؟ میری طرفوں ہے یا کی ہے؟ آصف دی طرفوں سے؟ آصف تیری طرفوں ہی ہے؟ نہیں شادی یہ نا انہوں نے مائک کھولا ہوا ہے، انہوں نے ایک منٹ۔ نہیں تیری طرفوں ہے، اپنا مائک میوٹ کر ذرا، تیری طرفوں ہی ہے، صحیح ہے۔ جی اظہر شاہ جی بات کریں۔ السلام علیکم استاد محترم، کی حال ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سناؤ خیریت ہے؟ الحمدللہ، ساڈی اتنی ضرورت جتھے تسی ہو اسی گل کریے، اسی تے تانوں بیٹھ کے سننا ہی ہے۔ بے شک ہے، ٹھیک جی تسی گل کرو، میں سن رہا تمہیں۔ آصف تیرے مائک دا واقعی پرابلم ہے کوئی بھائی، مائک اپنے نو چیک کرو، اینج جی میں تھوڑی نہیں جی وہ میں نے چارجنگ پہ لگایا تھا۔ اب ٹھیک ہے نا آواز میری؟ ہاں ٹھیک۔ جی شاہ جی ابھی آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے نا میں نے ایک آڈیو چلائی تھی جس کے اندر عماد الاسلام جو کہ مرزا جونیئر جیلمی کا ایک ایسا صحابی ہے اس کا، جس کے بارے میں مرزا نے خود اس کو متعارف اس نے کروایا کہ یہ میرا صحابی ہے، میرا یہ اسٹوڈنٹ ہے اور یہ میرا ساتھی ہے، اور درینہ ساتھی ہے میرا، اور اس نے علماء کی توہین کرنے کے لیے اس کو رکھا ہوا تھا، جو کہ علماء کو کالیں کرتا تھا اور ان سے بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو بھی ان کے ساتھ کرتا تھا، بدتمیزی ان کے ساتھ کرتا تھا، اور یہ بڑا خوش ہوتا تھا، اس کو داد دیتا تھا باقاعدہ طور پہ۔ اب اس بندے نے کاشف چودھری بھائی جو ہمارے ختم نبوت کے مجاہد ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے عماد الاسلام کا آج سے تقریباً کوئی 1 سال پہلے انٹرویو جو کیا تھا نا، اس کے اندر عماد الاسلام نے خود اپنی زبان سے یہ اقرار کیا ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی سے قادیانیوں نے خفیہ طور پہ سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اس بندے نے ان کے لیے کھانا رکھا ہوا تھا، قادیانیوں کے ساتھ ملاقاتیں اس کی ہوئی ہیں، وفد آیا ہے، کہتا ہے باہر سے، جرمنی سے یا فرانس سے، کہتا ہے یہ نہیں مجھے پتا، لیکن باہر سے وفد آیا ہے۔ اب اس کے بعد شاہ جی اور کون سا ایسا ثبوت ان کو چاہیے مرزا جونیئر والوں کو کہ جس سے کہ یہ یعنی انہیں یہ ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بندہ کن کا پودا ہے، کن کا لگایا ہوا پودا ہے، ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی؟ سمجھ ٹھیک ہے، آپ اپنی سمجھ سے یہ بات کر رہے ہیں، ویسے میرا موقف کچھ الگ ہے۔ میں کہتا ہوں ان کو سب سمجھے ہیں، سب کچھ یہ سوچی سمجھی سکیم ہے،
پلاننگ کے تحت یہ ہو رہا ہے. وہ جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے نا میں مرزا جونیئر جیلمی کا فالوور، وہ اس کو بھی پتا ہے میں کیا ہوں اور مرزا جونیئر جیلمی کی ہے. انہوں نے صرف توہین کرنی ہوتی ہے، ان کو اور کوئی رستہ نہیں ملتا، تو وہ پھر چادر اوڑھتے ہیں مرزا جونیئر جیلمی کی. بس یہ ہے مسئلہ، اور بیچ میں کوئی نہیں مسئلہ. آپ یہ کہیں کہ نہیں پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں ہے یا ان کو نہیں، ایسا ہے ہی نہیں کچھ، بالکل بھی نہیں. یہ اصل میں یہ بولے والی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ معاملہ ہے. تو اور کسی کالر کو مدعو کریں یار. آصف اچھا جی، وہ تو یعنی ہم سے ڈرتے ہوئے نہیں آتے، تو آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو میرے خیال سے تو مشکل یہ کوئی آئے. تو یہ اس وقت یہ ان کا حال ہو چکا ہے. وعلیکم السلام. استاد محترم، کیا حال چال ہے، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. آپ سناؤ. اچھا الحمدللہ. استاد محترم، اب انجینئر جو جیل میں ہیں ان کے جو جس کو یہ صاحب بھی کہتا ہے آپ نے، ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پچھلے دنوں فیس بک کے اوپر میں ایک وہ جو مرضی سے گفتگو کر رہا تھا کہ آیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ نہیں، تو میں نے اس کو قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی، ان اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین. اب وہ آگے سے جواب یہ دے رہا ہے کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، میں اس کو نہیں مانتا. میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے، وہ کہہ رہی ہے حدیث ضعیف ہے. یہ حالت ہو چکی ہے. میں کہتا ہوں کہ چھٹ دیو گلا جی. کہتے ہیں نا چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ. اجازت ہوئے تو میں ایک گل کر لا. جی عظیم بھائی، گل پتا کی ہے، یہ 15-20 منٹ دے وچ ایک شگرد تیار کر لیا ہے. اینو بندہ پوچھے انی دیا 15-20 منٹ دے وچ تے غسل نہیں پراپر طریقے نال ہوندا اسلام دے وچ، تو شگرد کیویں تیار کر رہے ہیں؟ اب دیکھو نا، وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک جس کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، مفہوم ہے. تو اور پھر وہ بھی یہ ہے کہ کیا اس کا نام ہے، ولو بسین، اطلب العلم ولو بسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. تو معاملہ یہ علم کا دروازہ تو بند ہی نہیں ہوتا، وہ تو قبر تک کھلا رہتا ہے. اور ہمارے بزرگ، آپ جن بزرگوں کے بارے یہ کہتا ہے جی ان کا خدائی کوئی اور ہے، بابوں کا خدائی کوئی اور، وہ بزرگ پوری زندگی علم حاصل کرنے کے باوجود 70 سال 80 سال 100 سال عمر ہوئی، تو وہ آخری دم تک اپنے آپ کو کہتے رہے جی ہم طالب علم ہیں، ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی تو طالب علم ہیں ہم. تو ایک وہ خالی ڈبہ کہ بالکل جو جاہل مطلق ہے، جس کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے، بالکل فارغ، بالکل کورا چٹا، علم سے نہ بلد، کچھ پتہ ہی نہیں جس بندے کو. تو بتائیے وہ خالی ڈبہ اتنا شور مچا رہا ہے کہ میرے جیسا تو عالم ہے ہی نہیں نا دنیا میں. وہ امام کعبہ کو بھی لے آؤ، اس کے مناظرہ کروں گا، ذاکر نائک کو لے آؤ، مفتی منیب کو لے آؤ، مفتی تقی عثمانی کو لے آؤ. اب یہ وہ بندہ ہے، خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں یہاں پہ ابھی آ جائے، یہ جو لفظ علی ہے اس کا نام کے اندر، یہ مجھے بتا دے کہ یہ کیا ہے، اس کی اصل بتا دے، اس کی حقیقت بتا دے، اس کے بارے میں مجھے میں الحمدللہ میں اسکالر ہوں، میں عالم دین ہوں، عربی گرامر کا استاذ ہوں میں. ابھی ہم تقابل دیانوں مذاہب کا کورس کروا رہے ہیں الحمدللہ. کوئی 1600 1650 کے قریب میرے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہو گئی ہے. مجھے بتا دے، یقین مانے، اس کو منہ مانگا انعام دے دوں گا، منہ مانگا انعام. علی اس کا اپنا نام ہے، علی محمد علی. اس کی ترکیب کر کے بتا دے، اس کی مجھے
یہ کلمے کے بارے میں بتا دیں، یہ کلمہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، پھر اس کے بارے میں میں کچھ سوالات کروں گا۔ تو یہ اگر بتا گیا تو مجھے بتائیے گا، میں آپ انعام کا اعلان کرتا ہوں، منہ مانگے انعام، اگر میرے سوالات کے صحیح جواب دے گیا۔ جس کو اپنے نام تک کا علم نہیں ہے، محمد آتا ہے، محمد کے بارے میں چل بتا دے، تو وہ باتیں کرے اتنی بڑی بڑی، ابھی اس کا کوئی فالوور جو کہتے ہیں بڑے فالوور ہیں جی ہم بڑے فالوور، اس کے بڑے فالوور، بہت بڑا عالم، یہ وہ، آ جاؤ کوئی ایک ابھی آ جائے، میں بیٹھا ہوں یہاں، صرف ایک دو سوال کرنے ہیں، میں نے ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم اسٹوڈنٹ ہیں، او بھائی اسٹوڈنٹ اس کو کہتے ہیں جس نے کچھ چیز سیکھی ہو۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے اس سے نماز بھی سیکھی ہے کہ نہیں سیکھی؟ کہتے ہیں ہاں جی سیکھا ہے، وہ رفع دین سیکھا ہے۔ اور میں کہ رفع دین تے ہو تو چلو پہلے تو ٹردا آ رہے ہیں، وہ تو بڑی دیر کا چلتا آ رہا ہے، وہ تو امام شافی کا رفع دین کے قائل ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ ترک رفع دین کے قائل ہیں، وہ تو ایک عرصے کا چلتا آ رہا ہے۔ تو رفع دین تم نے سیکھ لیا، اس سے سیکھا، یہ تو پہلے ہمارے بابوں نے بتایا ہے، یہ تو امام شافی نے بتایا ہے، امام شافی کا یہ مسلک ہے۔ تو نماز شروع کرنا رفع دین سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، پہلا رفع دین جو ہے تکبیر تحریمہ، وہاں سے نماز مجھے سنا ذرا، اور کر اس کو قرآن حدیث سے ثابت۔ تو ادھر ہی ان کی بولتیاں بند، چپ، کیا جواب دیں بھائی؟ کرنی ہے اگر نماز کے اوپر ہی بات کرنی ہے پھر پوری نماز کے اوپر کرو نا۔ یہ کیا بات ہوئی جی وہ رکوع جانے سے پہلے اور جانے کے بعد، اٹھنے کے بعد رفع دین کرنا چاہیے کہ نہیں؟ چل